اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء الذی بکت لہ الارض والسماء وناحت الیہ البحوث فی الصحراء والطیور بین الفضاء صلی اللہ علیہ وعلا جد الانام افضل الانبیاء خاتم الانبیاء ابی القاسم المحمد وابیہ ابی الاولیاء وأخيه أخي الحلم والوفاء وأمه سيدة النساء وآله المعصومين النجباء وأنصاره المرملين بالدماء وسائر المستشهدين في الأرض كربلاء ولعنة الله على قاتليه الأعداء وظالميه الأشقياء ومنكر فلايا ما دام الصبح والمساء اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب العلا وخطابه الهدى وهو اصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى دعا ہے خداوند عالم سے میرا اللہ آپ سب کا شفیع عذاب پہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. جو حاجات آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں، جو دعائیں لوگوں کی آپ کے ذمہ ہیں، اور جو دعائیں جو بانیان ہیں ان کے دل میں ہیں، جو ان کے ذمہ ہیں، پروردگار سب کا ان ہستیوں کا جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، سب دعاؤں کو مستجاب فرمائے. حاضرین کی ہر دعاؤں کو قبول منظور فرما، حاضرین کی حاجات کو پورا فرما، بانی مجلس کی حاجات کو پورا فرما. کسی مومن کو، کسی حقدار کو، کسی عزادار کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ رکھتا. خیر کی توفیق عطا فرما، شر سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہماری عبادات میں لطف الہی شامل فرما، ہمارے اعمال میں فضل الہی شامل فرما. پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما. بہت کے بیمار کربلا حاضرین میں جو بیمار ہیں یا حاضرین کے جو بیمار ہیں، پروردگار خصوصاً بالخصوص حاضرین کی جسمانی، ذہنی، روحانی بیماریوں کو دور فرما. جو دنیا چاہتے ہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. بہت کے شہداء کربلا خصوصاً بالخصوص حاضرین کے تمام مرحومین، بانیان کے تمام مرحومین، سب کی مغفرت فرما. سب کو جوار سید الشہداء علیہ السلام میں جگہ عطا فرما. جو بے گناہ قید ہے تو بتائے بہن کو رہائی نصیب فرما. سب سے بڑی دعا اور تمام دعاؤں کی مستجابت کا سبب میرا اللہ تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، شہزادہ علی اصغر کی پیاس کا واسطہ، مولا غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، سیدہ زینب کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ، سیدہ زہرا کے زخمی پہلو کا واسطہ. اب ظلم برداشت نہیں ہوتے. ہمارے وارث صاحب العصر والزمان کا ظہور دل فرما. ہمیں ان کے جانساروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعات وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمكنه فيها طويلا. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق أخيك الحسين. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق أخيك الحسين. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق أخيك الحسين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على
مولا آپ سب کو سلامت رکھے. پاک مولا حسین کا ایک ادنا ترین ذاکر ہوتے ہوئے پہلی اور آخری گزارش یہی ہوگی کہ تھوڑی تھوڑی زحمت کرنی پڑے گی. جو فاصلہ جن کے درمیان ہے نا وہ اٹھ کے آگے آ جائے. مولا آپ سب کو سلامت رکھے تاکہ جو مومن بعد میں آئے وہ آسانی سے پیچھے بیٹھ سکیں. اور یہ ہوتا ہے ذاکر یا خطیب کی کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ مجمع ذرا اکٹھا جم کے بیٹھ جائے, پڑھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. اور میرے جیسا طالب علم ہو تو پھر زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ متوجہ زیادہ رہیں, کیونکہ جب آپ توجہ نہیں نہ کرتے تو پھر بات اگلی ذہن میں نہیں آتی جو آنی ہوتی. تو اس لیے میں مشکور ہوں آپ کا. خاص مجلس ہے آج. ایک لفظ بولا جاتا ہے عالم اسلام میں. عالم اسلام جب کہا جائے تو اس میں حسینی مسلمان بھی شامل ہیں, اور جو حسینی مسلمان نہیں وہ بھی شامل ہے, اور جو حسینی نہیں وہ کچھ اور نہیں, وہ یزیدی ہے. حق و باطل کی جنگ میں تیسرا راستہ نہیں ہوتا. تم نے ہر حال میں حق کے ساتھ ہونا ہے. اگر تم حق کے ساتھ نہیں تو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں تم گھر پہ ہو یا کہاں ہو, تم باطل پہ ہو. یہ دونوں بات ہے, اس میں بھی دوسری شکل بات نہیں. تو جدیدی اسلام بھی تو ہے, وہی تو ہے, وہی تو ٹھیکیدار ہیں, وہی تو ظالم کا نام نہیں لینے دیتے, وہی تو قاتل کا نام نہیں لینے دیتے, وہی تو ہیں جو نبی کی اہل بیت کو قتل کرنے والے ہیں. مسلمان لیکن ہیں یزیدی مسلمان. تو عالم اسلام میں ایک اصطلاح, ایک لفظ بولا جاتا ہے جو قرآن میں بھی ہے. پہلا لفظ کہوں گا تو آپ کی توجہ انشاءاللہ ہو جائے گی. مبلغ اسلام. مبلغ کہا جاتا ہے اسلام میں, ایک اصطلاح بولی جاتی ہے مبلغ, اور سارے بولتے ہیں. مبلغ کا معنی ہوتا ہے پہنچانے والا. پہنچانے والا اور ایسا پہنچانا کہ سمجھایا جائے. مبلغ ایسے پہنچانے کو کہتے ہیں کہ سمجھایا جائے, اسے مبلغ کہتے ہیں. توجہ کیجیے گا کیونکہ مجلس ایسی ہے تو میں مختومہ کرم کریں کہ جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ تھوڑی طرح پڑھ سکوں. پہلا لفظ کہوں گا, جو چیز فرق کرتی ہے نا حسینی اور جدیدی اسلام میں, جو تفریق ہے, جو فرق کرتی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے, یزیدی اور حسینی اسلام میں جو فرق کرتی ہے اسے کہتے ہیں ولایت علی ابن ابی طالب. غلط کہے گا جو کہے گا, نماز فرق نہیں کرتی, روزہ فرق نہیں کرتا, حج فرق نہیں کرتا, علی فرق کرتا. نماز جزو حق ہے, روزہ جزو حق ہے, حج جزو حق ہے, علی کل حق ہے.
آباد رہے. ابھی وہ لفظ لیتے ہیں تو میں نے کہنا ہے. نماز پڑھتے ہیں مسلمان، اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. واجب ہے. کیوں پڑھتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ نبی نے فرمایا. کوئی اور وجہ؟ کوئی اور وجہ نہیں. قرآن میں بھی اگر آیا تو زبان مصطفیٰ نے ہی فرمایا. قرآن نہ کسی نے آتا ہوا دیکھا، نہ کسی نے جبریل کو آتے ہوئے دیکھا، نہ کسی نے وحی کو آتے ہوئے دیکھا. اسی زبان نے کہا جو زبان مصطفیٰ ہے، سب نے مان لیا. تو نماز واجب ہو گئی. روزے کا بھی حکم اسی زبان نے دیا تو روزہ واجب ہو گیا. حج کا بھی حکم اسی زبان نے دیا. تو جس جس بات کی تبلیغ وہ زبان کرتی گئی، مسلمان مانتے گئے. جو جز منوایا وہ مانے. اور جو چیز فرق کرتی ہے، توجہ کیجیے گا، جو چیز فرق کرتی ہے وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب. دو ذمہ داری سے کہتا ہوں، ولایت علی کے پہلے مبلغ کو محمد کہتے ہیں. ولایت علی کے پہلے مبلغ کو جو مردوں میں ہیں، اور ولایت علی کی پہلی مبلغہ کو جس کی مجلس پہ بیٹھے فاطمہ کہتے ہیں. سلام اللہ علیہ. اور اپنی طرف سے تبلیغ نہیں کی نبی نے، اللہ کے کہنے پر، جس کا کلام لا ریب ہے، بے عیب ہے. نماز کا حکم آیا، قرآن میں آیا. روزے کا حکم آیا، حج کا حکم آیا. نہ دین مکمل ہوا، نہ لہجہ پروردگار نے حیران کیا. یہ احکام آئے، لا الہ الا اللہ پہلا حکم آیا، لہجہ ایسا نہیں تھا. محمد رسول اللہ آیا، لہجہ ایسا نہیں تھا. یہ لہجہ کب بدلا؟ یہ اس وقت بدلا جب وہ حکم آیا جس کو پروردگار نے کائنات کے انسانوں کے لیے امتحان قرار دیا ہے. اسی لیے نبی نے کہا تھا، یا اگر ساجالی، اگر یہ ساری دنیا تیری محبت میں جمع ہو جاتی، اللہ جہنم پیدا ہی نہ کرتا. اگر یہ ساری دنیا تیری محبت میں جمع ہو جاتی، اللہ جہنم خلق ہی نہ کرتا. قولو لا الہ الا اللہ وتفلحو. لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پا جاؤ گے. نبی کہہ رہے تھے، کوئی انصاف سے تاریخ پڑھ کے دیکھے. نبی پہنچاتے تھے، بچاتے علی تھے. علی بچائے یا ابو طالب بچائے، کیا فرق ہے؟ ہائے ہائے ہائے. اللہ نے ابو طالب کا گھر بچانے کے لیے رکھا اور عبداللہ کا گھر پہنچانے کے لیے رکھا. یہ پہنچانے والے، وہ بچانے والے، یہ دو ٹوک بات ہے، تیسری تو بات کوئی نہیں. اور جن کی مجلس پہ بیٹھے ہیں، چونکہ وہ پہلی شہیدائے ولایت ہے. کوئی وجہ نہیں ہے. ہم پڑھتے ہیں کربلا ولایت کی وجہ سے ہوا، وہ تو بعد میں ہوا. فاطمہ کا ڈر ولایت کی وجہ سے جلا. کوئی اور وجہ تھی ہی نہیں.
تو اس لیے یہ بتانا بچوں کو ضروری ہے کہ اسلام کیا ہے، پہنچایا کس نے اور بچایا کس نے. اور اگر بچایا تو ان سے جاتا ہے جہاں پہ خطرے والے موجود ہو. تو جو خطرے والے تھے وہ کون تھے؟ وہ کل بھی وہی ٹھیکیدار تھے، آج بھی وہی. کل تک جن کو وجود حسین برداشت نہیں تھا، آج ان کی بد نسل اولادوں کو ذکر حسین برداشت نہیں. اور جب پورا اسلام پہنچ گیا، نماز کا حکم آ چکا، روزے کا حکم آ چکا، حج کا حکم آ چکا، زکات کا، تو پھر یہ گئے نبی کو کچھ دینے کے لیے، جو آئے مجیدہ میں نے پڑھی. اور سب کچھ آ جانے کے بعد جب کہا آپ نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں ہمارے لیے، ہم تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، آپ نے ہمیں روشنی دکھائی، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں. تو نہ لینے والے نے کیا لینا تھا؟ نہیں، دینے والے نے کیا لینا تھا؟ وہ تو دینے والا ہے. دینے والا تو دینے والا ہوتا ہے، لینے والا نہیں ہوتا. کہ تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ اور جب یہ پلٹ کے جانے لگے تو اسی نے مانگا جس کا دین ہے، اسی نے مانگا، نبی نے نہیں مانگا. اور دو ٹوک کہہ دیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. صرف لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں. قُلْ حبیب سے کہہ دیجیے، لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں لیتا، میرا تم سے کچھ سوال نہیں. اور کب کہا؟ جب دینے آئے ہوئے تھے، جا کے نہیں کہا، خود دینے کے لیے آئے تھے. پہلے نہیں لیا، پھر اللہ نے کہا لو ان سے. اور لا اسألکم، میں کچھ نہیں مانگتا، کچھ سوال نہیں، کچھ نہیں لیتا، الا، مگر جو تم نے دینا ہے نا، علیہ اجرن، اس کے بدلے میں. کس کے بدلے میں؟ نماز کے بدلے میں. کس کے بدلے میں؟ روزے کے بدلے میں. کس کے بدلے میں؟ حج کے بدلے میں. کس کے بدلے میں؟ زکات کے بدلے میں. اگر تم نے وہ شرط پوری نہیں کی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، تو مان لیا پیارے نبی نے اللہ کے کہنے پر، اللہ، مگر مودۃ فی القربی. قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ وہ عربی میں ہے. اور عربی میں اس لیے ہے کہ عربی سب سے فصیح و بلیغ زبان ہے. اتنی فصیح و بلیغ ہے، خود قرآن نے کہا کہ اگر تم کہتے ہو یہ کسی بشر کا کلام ہے تو کوئی ایک آیت لے کے آؤ. تھے نا بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر تھے، نہ لا سکے. تو توجہ کرو نا، قربا کیوں کہا؟ ہائے ہائے ہائے، لفظ پر توجہ کرنی ہے. قربا کیوں کہا؟ کچھ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن نبی نے اللہ کے کہنے پر کہا میں نماز کا عوض کچھ نہیں مانگتا، میں روزے کا عوض کچھ نہیں مانگتا، میں زکات کا عوض کچھ نہیں مانگتا، میں حج کا عوض کچھ نہیں مانگتا، میں تیرے اسلام کا عوض کچھ نہیں مانگتا، میں نبوت اور رسالت اور قیامت کا عوض کچھ نہیں مانگتا، میں جنت کا عوض کچھ نہیں مانگتا، میں قبر کے حساب کا عوض کچھ نہیں مانگتا، میں توحید کا عوض کچھ نہیں مانگتا. مانگتا یہ ہوں کہ تم نے قربا سے مودت کرنی ہے. قربا تو قربا کہتے ہیں سب سے نزدیکی ایک عورت. قربا افعال تفضیل کا واحد مؤنث کا صیغہ ہے. سب سے نزدیک جو محمد سے سب سے نزدیک ہے اس سے مودت کرنی ہے. مودت کا حکم تھا. اب اگر اس کو کسی نے جھٹلایا، اس جھٹلانے والے کی اگر کسی نے محبت دل میں رکھی، نہ وہ جنت میں جا سکتا ہے نہ رکھنے والا جا.
قربا افعال التفضیل کا واحد مؤنث کا سیغہ، ایک ہے دو نہیں، اور ایسی قریبی کہ اس کے زیادہ قریب کوئی ہے نہیں، ایسی نزدیکی کہ اس کے زیادہ نزدیک کوئی ہے نہیں۔ تو وہ کون ہے؟ وہ وہی بی بی ہے جس کی مجلس میں بیٹھے ہو، اللہ نے فیصلہ دے دیا، دکھا دیا، بتا دیا، سمجھا دیا، پہنچا دیا، اس سے مودت کرو گے تو تمہاری نمازیں قبول، تمہارا روزہ قبول، تمہارا حج قبول۔ حکم مودت تھا، یہ نہیں کہ تم نے مودت نہیں کی، تم نے جھٹلایا۔ جو جھٹلائے اس پر جہنم واجب، جنت حرام، اور جو جھٹلانے والے کی محبت اپنے دل میں رکھے۔ آدم ابو البشر، اس کے منکر کو کیا کہتے ہیں؟ شیطانی کہتے نا، شیطانی تھا نا۔ قرآن پڑھنے کے لیے حکم ہے، جب تم قرآن پڑھنا چاہو فاستعذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، شیطان سے پناہ مانگو، شیطان سے پناہ مانگو۔ کیا جرم تھا شیطان کا؟ کہ اس نے آدم کا انکار کیا تھا۔ اب اگر کوئی آدم کی ولایت کا انکار کرے تو وہ شیطان بنے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اور جو اس کا انکار کرے جس کی ولایت آدم پر بھی واجب ہے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ جو ولایت آدم کا انکار کرے وہ شیطان بنتا ہے۔ تو عقل استعمال کرنی چاہے نا، جو فخر آدم، جو مولا آدم کا انکار کرے وہ ابو شیطان بنتا ہے۔ ہزاروں سالوں کی عبادت تھی شیطان کی، جن تھا، سردار ملائکہ بنایا عبادت کی وجہ سے، ایک لمحے میں ساری عبادت منہ پہ مار کے واپس پلٹا دیا، کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے کے سامنے آیا۔ اور اس سے پہلے کچھ مانگا بھی نہیں گیا تھا، کچھ دکھایا بھی نہیں گیا تھا، کچھ بتایا بھی نہیں گیا تھا، فقط حکم تھا۔ وہاں پہ فقط حکم تھا، یہاں پہ دکھایا گیا، بتایا گیا، سمجھایا گیا اور دکھا دیا گیا۔ یہ فاطمہ ہے، اگر اس سے مودت رکھو گے تو تمہارا دین قبول ہے، ورنہ تم بھی شیطان کی طرح ہو۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ایسی خاتون جو پیغمبر کے سب سے زیادہ نزدیک ہو، وہ دکھاؤ نا کو بی بی کے علاوہ، جس کو تم کہتے ہو نا صدیقہ اپنی طرف سے، وہ کہتی ہے سب سے مشابہ فاطمہ ہے، بولتی ہے تو بابا کی طرح، چلتی ہے تو بابا کی طرح، اور اگر مصطفیٰ کسی کو چاہتے ہیں تو فاطمہ کو، تو وہ تو خود کہہ رہی ہے، تو پھر اس کے علاوہ تو کوئی نہیں نا، تو دونوں بات ہو گئی۔ جو فاطمہ سے مودت کرتا ہے اس کا اسلام قبول ہے،
اور جو نہیں کرتا اس کو ایسے اسلام کی ضرورت ہی نہیں. شرط رکھ دی لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اور صرف فرما نہیں دیا تھا، دکھایا بھی تھا. سب کی موجودگی میں کہا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی من اکذبھا فقد اکذبنی. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو. قرآن فرماتا ہے لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی ما فی الصدور. ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، سینوں کے اندر دل اندھے ہوتے ہیں. جو حق کو دیکھ نہیں پاتے. کتنی واضح بات. اور پھر پیغمبر کی زندگی میں جنگیں تو بہت ہوئی جن کو غزوات کہا جاتا ہے. بڑی بہادری سے بیان کرتے ہیں، اپنا کارنامہ ہے ہی کوئی نہیں. نظر تو تب آئے اگر کھڑے رہیں، نظر تو آتے ہیں خواتین کو میدان سے باہر. پیغمبر نے اپنی زندگی میں بیان کیا جاتا ہے 29 جنگیں کی، غزوات کی ہے، جنگیں کی. توجہ کیجیے گا. لیکن مباہلہ ایک ہی کیا. پیغمبر بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، مباہلہ ایک ہی کیا. اور مباہلہ ہوتا کیا ہے؟ بچوں کے لیے ارد کر دوں. مباہلہ ہر کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ جھوٹے دعوے ہوتے ہیں. جب ٹائم آتا تو کوئی نہیں کرتا، اور جب ٹائم آیا تھا تو انہوں نے نہیں کیا تھا. سمجھو ہو نا آپ نے. تو مباہلہ جنگ سے کہیں بڑھ کے ہے. مباہلہ کا مطلب ہے یا تم نہیں یا ہم نہیں. یہ طے ہے. جنگ میں دونوں بچ سکتے ہیں، چانس ہوتے ہیں، صلح ہو جاتی ہے. لیکن مباہلے کا فیصلہ میدان میں دونوں نے نہیں کرنا، وہ خدا نے کرنا ہے. خود آیت بتاتی ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ. ثم پھر ہم مباہلہ کریں گے، جنگ نہیں کریں گے. فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ الْكَاذِبِينَ. اور اللہ کی لعنت آئے گی کاذبین پر، جھوٹوں پر. جو بھی جھوٹا ان کے مقابلے میں آئے اللہ کی ان پہ لعنت ہوتی ہے. بلکہ جھوٹا کہنے کی ضرورت نہیں، جو جس مقام پہ بھی ان کے مقابلے میں آ جائے ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ کیا سمجھتے ہو؟ یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹوں پہ لعنت کرتا ہے. تو بخشنے والا رحمان الرحیم. اللہ لعنت ان پہ کرتا ہے جنہوں نے صدیقۃ الکبریٰ کو جھٹلایا، یا اللہ لعنت ان پہ کرتا ہے جو ان کے محب ہیں. وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے محب بھی ہیں. ان پر بھی لعنت، ان کے محبین پر بھی لعنت. اور فیصلہ تو دیا جا چکا نا. اسلام اس کا قبول ہے جو مودت قربا رکھنے والا ہے. اور قربا میں نے اس کی آگے دیکھ لیں، ترجمہ تفاسیر میں دیکھ لیں. قربا ہے فاطمہ، اور حکم مودت ہو. مودت کیا ہے بچوں کے لیے؟ آپ تو سب جانتے ہیں ماشاءاللہ. مودت محبت کی ایسی انتہا کو کہتے ہیں جو ختم نہیں ہو سکتی. محبت ختم ہو سکتی ہے، نفرت میں تبدیل ہو سکتی ہے، کم و زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن مودت ایسے نہیں ہے. مودت کی مثال ہے مچھلی کی پانی کے ساتھ. مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہے. اگر مچھلی کو پانی سے نکالو گے تو وہ زندہ نہیں رہے گی. اللہ یہی بتانا چاہتا تھا کہ مودت ایسے کرنی ہے، اگر
ماتا شہیدہ، ایسا شہید کہ دو ٹوک قرآن نے منع کر دیا شہید کو مردہ نہ کہنا. کہیں یہ سوچ کے کہ ہمارا تو شہید ہی کوئی نہیں. بھولے سے بھی شک نہ کرنا شہیدوں کے دین پر. بھولے سے بھی، یاد آ گئی مجھے، زیادہ یاد نہیں ہے، توجہ کیجیے گا. بھولے سے بھی شک نہ کرنا شہیدوں کے دین پر. شبیر ہی کے نام کا نقطہ ہے شین پر. وہ شہید جسے قرآن نے زندہ کہا نا، جو زندہ ہے ایسا زندہ جس کا تم شعور نہیں رکھتے. جب تم شہید کا شعور نہیں رکھتے تو جو کل ایمان ہے اس کا شعور کیسے رکھو گے؟ بھولے سے بھی شک نہ کرنا شہیدوں کے دین پر. شبیر ہی کے نام کا نقطہ ہے شین پر. ارے اس نے کبھی کسی کا احسان نہیں لیا. وہ دفن بھی ہوا ہے تو اپنی زمین پر. مودت اسے کہتے ہیں جو کبھی نہ ختم ہو. مودت زندگی کو کہتے ہیں. زندگی ہے یعنی مودت ہے، اور اگر مودت نہیں تو موت ہے. اور مودت ایسی زندگی ہے تم دنیا سے چلے گئے پھر بھی زندہ. یہی تو کہا حب آل محمد ماتا تم چلے بھی جاؤ تو زندہ ہو. اگر مودت رکھتے ہو تم موجود بھی رہو تو مردہ ہو اگر مودت نہیں رکھتے. اور میں نے اس کے مودت کا حکم ہو تو بجائے محبت و مودت کے تم جھٹلاؤ. اور کسے کہ صدیقۃ الکبریٰ. ابھی مرفوعیت کرنے لگا ہوں. قرآن کی آیت ہے یہ آئے مباہلہ. کہیں بھی آپ پیش کریں پیغمبر کی زندگی میں ایک ہی مباہلہ. جنگیں کئی ہیں، مباہلہ ایک ہے. یا تم نہیں یا ہم نہیں. تلوار نہیں اٹھانی، جنگ نہیں کرنی، ہاتھ نہیں اٹھانا. لیکن یہ فیصلہ ہونا ہے کہ تم اگر ہم سچے ہیں تو ہم رہیں گے، اگر تم ہو تو تم رہو گے. کتنی بڑی بات ہے. جنگوں کے بیان کرنے والے مباہلہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ مباہلہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تاریخ آتی ہے پھر بھی نہیں یاد کرتے. اس لیے اپنا گیا جو نہیں تھا. تیار ہوئے تھے، ایسا نہیں کہ تیار نہیں ہوئے تھے. بلکہ کوئی 1-2 سال پہلے ایک سوشل میڈیا بھی تو بڑی بڑی باتیں نہیں کرتی ہیں کہ مباہلہ کی رات ایک بچی اپنے بابا کے کپڑے استری کر رہی تھی. استری نہیں تھی اس وقت، کہیں پریشان نہ ہو جانا، لیکن جو سیٹنگ ہوتی تھی نا وہ کر رہی تھی. جو کچھ دور کی سیٹنگ تھی. ایک بیٹی اپنے بابا کے جن کو مسلمانوں نے اپنے منہ سے لقب دیے. میرے کہنے سے کچھ سچا نہیں ہوتا، میرے کہنے سے کچھ سچی نہیں ہوتی. سچی مسلمانوں کی سچی مسلمانوں کے سچے کے کپڑے استری کر رہی تھی. یا سلمان کو کہہ کے گیا تھا نا کل مباہلے پہ جانا ہے اور تیاریاں شروع ہو گئی تھی. ایک مرتبہ اس نے آ کے کہا کل مباہلے میں جا کر آئے گا وہ جس نے ماں کی گود سے لے کر اب تک جھوٹ نہیں بولا، کچھ کہنا نہیں پڑا. سچی نے سچے کے کپڑے پہن لیے. جا کے واپس وہ آئے گا جس نے ماں کی گود سے لے کر اب تک جھوٹ نہیں بولا. اب اسے نہیں کہنا پڑنا رہنے دو. سچی سچے کو جانتی ہے اور سچا سچی کو جانتا ہے. شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے.
کسی کو اللہ بنائے تو وہ کہیں سے بھی نکل سکتا ہے، لیکن جھوٹوں کی اماجگاہ کو سچا نہیں کہتے۔ اور مباہلہ ایک ہی ہوا، یا تم نہیں ہم نہیں، کس نے کہا؟ نبی نے۔ آج سوشل میڈیا پہ کہیں پہ کوئی بندہ کہتا ہے چلو مباہلہ کرتے ہیں، ساری دنیا میں متوجہ ہوگی، اور جو نبی نے کیا اس کو تم بھول گئے، تو گئے نا جو جنہوں نے جانا تھا۔ اچھا آج کیا کہتی ہے؟ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، جو قرآن کی آیت ہے۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تھوڑا سمجھا کے آگے چلنا چاہ رہا ہوں۔ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، قرآن کی آیت ہے۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفس لاؤ، ہم اپنے نفس لاتے ہیں۔ نبی کے بیٹے نہیں تھے، بیٹے دینے والا جانتا تھا اس کے بیٹے نہیں، لیکن بتانا تھا نا، سمجھانا تھا کہ ہیں اسی کے تو ہیں، کیونکہ انہی کے تو نسل چلنی ہے، آل محمد اور کون ہیں؟ یہی تو ہیں۔ اور کہا نسانا، بیٹے لاؤ، بیٹے نہیں تھے، کہا بیٹے لاؤ۔ نساءنا و نساءکم، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفس لاؤ، نفس کو بھی دکھانا تھا کہ نفس کون ہے۔ میری مراد ہے نساءنا سے، کہا نساءنا تم اپنی عورتیں لاؤ۔ عربی میں نساء عورت کو کہتے ہیں، عورت میں ماں بھی آتی ہے، بہن بھی آتی ہے، بیوی بھی آتی ہے، ہمسائی بھی آتی ہے، صحابیہ بھی آتی ہے، بیٹی بھی آتی ہے۔ عورت کا ہر روپ عورت میں آتا ہے۔ جو نہیں تھے وہ کہا بیٹے لاؤ، جو تھی وہاں کہا عورتیں لاؤ۔ یہاں بیٹی نہیں کہا، عورتیں کہا، کیونکہ خدا قیامت تک کے اہل علم کو، اہل فکر کو، اہل دانش کو، تفکر و تأمل کرنے والوں کو یہ بتانا چاہتا تھا، نساء کہہ کر، عورت کہہ کر، یہ ثابت کر کے کہ اس میں بیوی بھی آتی ہے، بہن بھی آتی ہے، ماں بھی آتی ہے، صحابیہ بھی آتی ہے، سب کچھ کہہ کے فقر بیٹی بھیج کے کہا کہ اگر فاطمہ کے علاوہ کوئی صدیقہ ہوتی تو وہ بھی مباہلے میں جاتی۔ اگر کوئی فاطمہ کے علاوہ صدیقہ ہوتی تو مباہلے میں جاتی۔ اچھا کیوں جا رہے تھے مباہلہ؟ وہاں پہ ثابت کیا کرنا تھا؟ وہاں پہ ثابت وہ کرنا تھا جو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ وہاں پہ ثابت وہ کرنا تھا جو دکھ سکتا ہی نہیں۔ جو دکھ نہ سکتا ہو، اللہ اس کی گواہی کے لیے فاطمہ کو بھیجے۔ اور اللہ بھیجے جس کی نمازیں پڑھتے ہو، جس کے روزے رکھتے ہو، جس کے لیے حج کرتے ہو، جس گھر میں حج کرتے ہو نا، ذرا یہ تو جانو وہاں پہ آیا کون تھا؟ جو دکھتا بھی نہیں اس کا بتانے کے لیے فاطمہ جائے۔ ایسی صدیقہ ہے فاطمہ، اور کتنا منفور ہے تو مسلمان۔ تو نے اس بی بی کو جھٹلایا،
جو خدا کی توحید کی گواہ ہے. یہ ہیں تو خدا ہے، یہ نہیں تو خدا نہیں. انہوں نے پہنچایا خدا کو، انہی نے بچایا خدا کو. خدا نے ان کو بنایا ہی ایسے تھا، یہی یہ کر سکتے تھے. اور مسلمان تم منفور بنا، تم ملعون بنا، ذاتی مفاد کی خاطر تم نے صدیقۃ الکبریٰ کو جھٹلایا. پروردگار آپ سب کو رحم کرے. خدا کی میں جھوٹ نہیں بولتی. اس کے بعد بھی سمجھنا آئی بے غیرت مسلمان. اس کے باوجود جو ان کی محبت دل میں رکھے، خدا ان پہ لعنت کرتا ہے. اللہ اکبر. مقبول مجلس ہے، مجلس ہو چکی. میں نے کیا پڑھنا ہے؟ پہلا جملہ کہتا ہوں، مسجد پہ اٹھے تھے مصطفیٰ. جب بی بی آتی تھی قاما فی مجلسہ، مصطفیٰ اپنی مجلس سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. اور مسلمان تو سمجھا نہیں، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے. اجلسا فی مجلسہ، فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے اور خود سامنے کھڑے ہو جاتے. کتنا منفور ہے تم نے اسی بی بی کو اسی دربار میں 4 گھنٹے تک خدا کی قسم، رحمت ہے خدا کی ان پر جو فاطمہ کا نام لے کے روتے ہیں. حب اہل بیت کی شرط یہ ہے کہ تم فاطمہ کو جھٹلانے والے پر لعنت ضرور کرو. محبت اہل بیت بالکل قبول نہیں. اگر کسی دور میں بھی کسی بھی جھٹلانے والے کی محبت اپنے دل میں رکھے، جیسے خدا سچا ایسے فاطمہ سچی. جو خدا کو جھٹلائے اسے تم شیطان کہتے ہو، اور جو فاطمہ کو جھٹلائے. اور میں نے عرض کیا ولایت کی لڑائی کربلا میں نہیں ہوئی، دروازہ ولایت کی وجہ سے چلا. یہ ملعون آئے آگ کو لے کر، خدا لعنت کرے ان پر. 300 مسلمان اداداروں کافر ہوتے اتنا دکھ نہ ہوتا، مشرک ہوتے اتنا دکھ نہ ہوتا. اسی نبی کا کلمہ پڑھ کے اسی دروازے پر جہاں پر یہی نبی کھڑا ہو کے آیتیں پڑھا کرتا تھا، درود پڑھا کرتا تھا، 300 مسلمان آگ لے کر اسی دروازے پر. بڑے ملعون نے کہا نکلو گھر سے باہر،
ورنہ میں دروازے کو آگ لگا دوں. تصور تو کرو دروازہ کس کا ہے. اور مسلمانوں تم کہاں پہ کھڑے ہو؟ معافی مانگ کے کہوں گا میری بیٹیاں ہیں، اکثر آپ پہ شادی شدہ ہیں، سب کی بیٹیاں ہیں. بیٹی کتنی پیاری ہوتی ہے، اور بیٹی بھی فاطمہ. اور کیا منہ دکھائے گا مصطفیٰ کو؟ ایک ہی بیٹی فاطمہ، اور تم نے کیا حالت کی فاطمہ. ملعون کہتا ہے کوئی بھی ہو میں دروازے کو آگ لگا دوں گا. اللہ تعالیٰ دو ملعون آگے تھے، ایک کنفس تھا، دوسرا بڑے قد والا بے غیرت تھا. اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی. بیوی کے دو زخم بڑے گہرے تھے، ایک پسلیوں کا زخم، ایک بازو کا زخم. جب بیوی نے دروازہ نہیں کھولنے دیا تو کنفس نے تلوار نکال کر تلوار کی بیان. دروازہ نہیں کھلا. ان بغیرت نے محمد کے دروازے پہ آگ لگائی. دروازہ جل رہا تھا، روایت نہ ہو نہ پڑھوں، ابھی دروازہ مکمل جلا نہیں تھا. یا بڑے ملعون نے دروازے کو لات ماری. دروازہ نہیں گرا، جلتا ہوا دروازہ ایسے گرا کہ روایت کہتی ہے فخرت مقصیتاً علی العرش بوجہہا. نبی کی بیٹی تو کے بھائی زمین پہ گری. جلتا ہوا دروازہ بیوی کے اوپر. اللہ تعالیٰ کے ملعون کھڑے نہیں ہوئے، دروازے کے اوپر سے گزر کے. مکمل نہیں پڑھ پاؤں گا، ہو گئی مجلس، دو جملے سن لیں. مولا آپ کے غزالی قبول فرمائے. اس سے بڑی خوش قسمتی ہے ہی نہیں کہ ہم فاطمہ کو رونے والے، ہم صدیقۃ الکبریٰ کے ماننے والے، ہم ملعونوں کے ماننے والے نہیں ہیں. ہم فاطمہ کی دعا سے خلق ہوئے. اللہ تعالیٰ رونے والوں آ گیا وہ وقت. یہ دروازہ جلنے کا واقعہ پہلے کا ہے. دربار میں 4 گھنٹے بی بی باہر میں کھڑا ہو. تصور کرو جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہو، جو نماز پڑھنے کے لیے بھی وہاں سے ہاتھ نہ اٹھا سکے، وہ 4 گھنٹے تک بابا کے دربار میں کہ جہاں جب آتی تھی تو بابا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. 4 گھنٹے تک کسی مسلمان نے یہ نہیں پوچھا کہ فاطمہ کیوں آئی ہے، بلکہ یہی کہا فاطمہ تم مسئلہ بھول گئے. اور وہ وقت گزرا بی بی پر. جب واپس آئی تو زینب جیسی بیٹی نے کہا 18 سال عمر میری بیوی کی. زینب جیسی بیٹی کہتی ہے ضعیفہ تو کون ہے؟ یہ مسلح تو میری ماں کا. بیوی رو کے کہتے ہیں زینب نہیں پہچانا، میں تیری ماں زہرا. زہرا کا نام آنا تھا. زینب نے رونا شروع کیا. بیوی کہتے ہیں زینب نہ رو، میں تیرا رونا برداشت نہیں کرتی، تو نے بڑا رونا ہے. کبھی شرابی کا دربار، کبھی شرابیوں کا بازار. کہا زینب میں اس لیے نہیں روتی، مجھے حق نہیں ملا. میں دیکھ کے آئی ہوں نہ میرا حسین بچتا ہے نہ تیری چادر.
امیر المومنین آئی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ محمد کی بیٹی چلی گئی، دن رات کو رونے والی چلی گئی، جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی وہ بیوی چلی گئی۔ اجرک ملنا وصیت کی تھی، چند وصیتیں کی تھی۔ پہلی وصیت کی تھی یا علی میری آل سے آنے والی میری ساری اولاد کو میرا سلام۔ علماء ذاکرین یہ پڑھتے اس میں محبین بھی شامل ہیں۔ کیا خوش قسمتی غریبوں کی، محمد کی بیٹی فاطمہ سب کو سلام کہہ کے جا رہی۔ یا علی میرے جنازے پہ وہ نہ آئے جو میرے بابا کے جنازے پہ نہیں آئے تھے۔ اجرکم اللہ مجھے رات کو غسل دینا، رات کو کفن دینا، رات کو جنازہ اٹھانا، کسی کو خبر نہ دینا۔ ہائے مصطفیٰ تیری بیٹی کی مظلومیت۔ اللہ دارو خیر پر شکن علی فاطمہ کو غسل دیتے ہوئے ایک مرتبہ علی کی چیخ بلند ہوئی۔ ارباب منبر یہ پڑھتے ہیں فتنہ نے کہا یا علی خیریت ہے آپ رو رہے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ علی رو کے کہتے فتنہ میں پوچھتا تھا فاطمہ تو پہلو سے ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتی تو بتاتی نہیں تھی، آج دیکھا ہے فاطمہ کی پچھلیاں ٹوٹ گئی۔ فاطمہ کی پچھلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، اولاد کا پرسہ قبول فرمائے۔ ادادارو ہو گیا غسل، ہو گیا کفن، دفنانے کے لیے چند لوگ موجود ہیں۔ ادادارو جیسے ہی جنازہ چلا، جنازہ چلتے ہی چند قدم گئے تھے، ایک مرتبہ علی نے پوچھا بیٹا حسن یہ جنازے کے نیچے کون ہے، یہ سایہ کس کا ہے؟ کہا بابا یہ میری بہن زینب، زینب کا نام آنا تھا۔ علی جیسا غیور کہتا ہے جنازہ رکھو، پہلے بیٹی زینب کو چھوڑ کے آؤ۔ کہا بابا ہم خود ہی ہیں، رات کا وقت ہے، زینب جانا چاہتی ہے۔ کہا نہیں میں گوارا نہیں کرتا کہ میری صحابی کی رضا، ہاں مولا جہاں تم گوارا نہیں کرتے تھے وہی زینب تیرے شہر میں چادر کے بغیر پسے پشت ہاتھ باندھ کے، اور کئی مسلمان کہتے تھے پتھر مارو۔ آخر جملہ ہے، مولا آپ کا غصہ قبول فرمائے۔ آخر جملہ ادادارو قبر میں اتارنے کے لیے دو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، حسن بھی چھوٹے حسین بھی چھوٹے، اکیلا علی ہے، فاطمہ کی میت کو اتارنا ہے اور کوئی محرم نہیں ہے۔ جیسے ہی علی نے سیدہ کی میت کو اٹھایا